السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عدت میں عورت کو کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا ہوتا ہے اور کن کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں دو فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ دونوں فتوے سن کر کے آپ حضرات کے سامنے بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ان دونوں فتووں کو بہت اچھی طریقے سے سماعت فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، جس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے، عدت والی عورت کو کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے؟ یہ تھا سوال۔ اس کا جواب یہ ہے، پردہ صرف عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے عدت میں ہو یا عام حالت میں ہو۔ لہٰذا عورت کے لیے نامحرموں سے عدت کے دوران بھی پردہ کرنا ضروری ہے اور عدت کے بعد بھی ضروری ہے، اور محرم سے نہ عدت میں پردہ ضروری ہے نہ عدت کے بعد۔ نوٹ: اب آپ حضرات اس کو بھی سماعت فرمائیں، اسے سن کر کے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نامحرم ان افراد کو کہا جاتا ہے جن سے زندگی میں کسی بھی موقع پر نکاح حلال ہو۔ ایسے تمام افراد سے پردہ فرض ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1 خالہ زاد، نمبر 2 ماموں زاد، نمبر 3 چچا زاد، نمبر 4 پھوپھی زاد، نمبر 5 دیور، نمبر 6 جیٹھ، نمبر 7 بہنوئی، نمبر 8 نندوئی، نمبر 9 خالو، نمبر 10 پھوپھا، نمبر 11 شوہر کے چچا، نمبر 12 شوہر کے ماموں، نمبر 13 شوہر کے خالو، نمبر 14 شوہر کے پھوپھا، نمبر 15 شوہر کا بھتیجا، نمبر 16 شوہر کا بھانجا۔ یہ تمام افراد ایسے ہیں جن سے پردہ فرض ہے اور کسی بھی موقع پر نکاح حلال ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ نامحرم ان افراد کو کہا جاتا ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کن کو کہتے ہیں؟ محرم ان افراد کو کہا جاتا ہے جن سے کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں نکاح حلال نہ ہو، اور ایسے تمام افراد سے پردہ کرنا خواتین پر لازم نہیں ہے۔ محارم ابدی کی تفصیل درج ذیل ہے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 چچا، نمبر 4 ماموں، نمبر 5 سسر، نمبر 6 بیٹا، نمبر 7 پوتا در پوتا، نمبر 8 نواسا در نواسا، نمبر 9 شوہر کا بیٹا، نمبر 10 داماد، نمبر 11 بھتیجا اور اس سے بیٹے، نمبر 12 بھانجا اور اس سے بیٹے، نمبر 13 سوتیلا باپ ماں کا شوہر، جبکہ والدہ اور اس سے مابین میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ امید ہے یہ سن کر کے آپ حضرات کے بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس سے بعد آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے، جس کو سننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو اسے کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اپنی عدت کے دوران؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ عورت کے لیے ضروری تھا، عدت کے دوران بھی ان سے پردہ واجب ہے، یعنی چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور ماموں زاد بھائیوں سے پردہ ہے۔ اسی طرح بہنوئی اور دیگر نامحرم لوگوں سے پردہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ دونوں فتوے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائے ہیں۔ امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کو سن کر کے آپ حضرات زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔